السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شبنم ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ اس سے ناظرین کو کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہو۔ 5 سال پہلے جب میں 15 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میٹرک کا امتحان پاس کر کے میں فارغ ہو گئی تھی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں اور میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں 6ٹھی جماعت کی طالبہ تھی۔ اب تو خالہ کا 2 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر، کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اب آئی ہو تو 1 مہینے سے پہلے واپس نہیں جانے دوں گی، بس آرام سے میرے پاس رہو اور میرے بیٹے کو سنبھالا کرو۔ مجھے تو پہلی نظر میں خالہ کا چھوٹا سا گول مٹول سا بیٹا بہت پیارا لگا تھا، لیکن خالو مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب سی خباثت ٹپکتی تھی اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ کسی وقت تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی، نہ جانے خالہ جو کہ خود اتنی حسین و جمیل تھی اس کے دام میں کیسے پھنس گئی تھی اور اس سے شادی کر بیٹھی تھی۔ چونکہ گرمیاں تھیں اس لیے خالو رات کو چھت پر اکیلے سوتے تھے اور میں اور خالہ نیچے صحن میں پنکھا چلا کر سو جاتی تھی، اور خالہ کا چھوٹا شیطان بھی میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ وہ 2 سال کا تھا لیکن میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ پہلی رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو خالہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آئی تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ خالہ کا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چپل پہن کر پہلے واش روم میں گئی، لیکن خالہ وہاں نہیں تھی۔ پھر میں نے اوپر چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو اور میرے بارے میں کیا سوچے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پر اسرار سی لگتی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو وہ مسکرانے لگتا تھا۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کو وہ ساری آسائشیں مہیا کر رکھی تھی جس کی کسی بھی عورت کو خواہش ہو سکتی ہے۔ خیر، اب میں نے دبے قدموں چھت پر جانے کا سوچا تاکہ معلوم کر سکوں کہ خالہ وہاں ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں دبے قدموں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک ایک سیڑھی پر بنا آواز کیے پیدا قدم رکھتی ہوئی میں چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی، کیونکہ میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھیں، جیسے کوئی تکلیف سے کرا رہا ہو، جیسے کوئی حیوان غرا رہا ہو، یا جیسے کوئی کسی چیز کو زور زور فرش سے رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر، میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ خالو چارپائی پر لیٹا تھا، اس کی گردن چارپائی سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی اور خالہ اپنے ہاتھوں میں لوہے کی تاروں والا برش پکڑے اس کے پورے جسم پر رگڑ رہی تھی۔ خالو کبھی کبھی منہ سے عجیب سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور جہاں تھی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے کہ اچانک خالہ نے گردن گھما کر مجھے دیکھ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم نیچے چلی جاؤ۔ میں خالہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ہوش میں آ گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ انہی سوچوں میں گم ہو گئی، سو گئی۔ صبح اٹھی تو خالو گھر پر نہیں تھے، خالہ کچن میں مصروف تھیں۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تو اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی کچھ کہتی، خالہ نے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ رات تم نے جو کچھ دیکھا وہ کسی کو مت بتانا، لیکن میں تم کو اصل بات بتا دیتی ہوں۔ تمہارا خالو کالے علم کا ماہر تھا اور پیسوں کے عوض لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اس کو بہت منع کیا،
لیکن اس کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کس کی آہ لگی اور یہ عجیب سی جلدی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اکثر چاندنی راتوں میں اس کے جسم پر بدبودار خارش نمودار ہو جاتی ہے، اور جب تک لوہے کی تاروں سے رگڑوں نہ اسے سکون نہیں ملتا۔ رات تم اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ تو چکی ہوگی۔ خالہ کی باتیں سن کر مجھے انسانوں کے کرتوتوں اور پھر بے بسی پر رونا آ گیا۔ جب انسان دوسرے کو اذیت دیتا ہے تو سمجھتا ہے اس نے اوپر والے کی پکڑ میں کبھی آنا ہی نہیں ہے، اور جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے میں تو بے قصور سزا کاٹ رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے خالو سے ہمدردی سی ہو گئی تھی، لیکن میں اس سے محتاط بھی زیادہ ہو گئی تھی کہ کیا پتہ وہ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچا نہ دے۔ معزز ناظرین، دیکھا آپ نے، برے کاموں کا نتیجہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے تاکہ سب کی خیر ہو، سب کا بھلا ہو۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔